شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک عبادت، ایک سعادت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بہت سارے کرم فرماؤں نے، ہمارے ناظرین نے اور ہمارے ویورز نے ہم تک کچھ سوالات قربانی کے متعلق بھی پیش کیے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم قربانی کے سلسلے کو بھی آگے چلاتے جائیں، تاکہ کیونکہ قربانی کا موسم ہے، قربانی کے ایام ہیں، ہر طرف جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی گہما گہمی ہے اور بچے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو بچوں کی پرزور فرمائش پر آج ہم قربانی کے متعلق چند باتیں آپ سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے قربانی کا ذکر کہاں آتا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت مبارکہ سے قربانی کا وجوب سامنے آتا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اب آپ کے سامنے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مالی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید، ناراضی کا اظہار، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قربانی لازم ہے، قربانی واجب ہے، قربانی ہر حالت میں صاحب نصاب مرد و عورت مسلمان پر لازم ہے، اور قربانی کے علاوہ اگر قربانی کی رقم صدقہ کر دی جائے یا اور کسی مصرف میں استعمال کی جائے تو قربانی واجب نہیں ہوگی اور واجب کا ترک لازم آئے گا، تو قربانی کرنا ہی لازم ہوتی ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور مخصوص جانور کو مخصوص ایام یعنی 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کو تقرب الہی اور اجر و ثواب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ مال کے نصاب سے مراد اتنا مال ہے جو حاجت اصلیہ، جو بنیادی ضروریات ہیں جن کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے، ممکن نہیں ہے، اگر اتنا مال ہے کہ جو حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی رائج الوقت بازاری قیمت کے برابر ہو تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آج کل کے حالات کے مطابق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اگر کسی کے پاس رقم موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے، اور قربانی کے لیے اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کہ جس طرح زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں مال پر یعنی جو نصاب کا مال ہے اس پر سال گزر جائے گا، قمری سال، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں اگر 3 دنوں میں یعنی کہ 10، 11، 12 ذو الحجہ کو 3 دن کے اندر اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر
ہو جاتی ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے قربانی کا نصاب بیان کر دیا ہے، اور قربانی کا وقت بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ قربانی کا مجموعی وقت کیا ہوتا ہے۔ قربانی کا مجموعی وقت جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، جبکہ قربانی کے لیے 10 ذوالحجہ سب سے افضل دن ہوتا ہے۔ 11 ذوالحجہ کو بھی کی جا سکتی ہے، 12 ذوالحجہ کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے دن 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے، زیادہ اجر و ثواب اس میں ہوتا ہے۔ اور 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے وہ قربانی کر سکتا ہے، صبح میں کر لے، دوپہر میں کر لے، رات میں کر لے۔ 10 اور 11 ذوالحجہ کو رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، اگر مناسب روشنی موجود ہے، کسی قسم کی کوئی دقت تکلیف پریشانی نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، تو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن 12 ذوالحجہ یعنی عید کے تیسرے دن، 12 ذوالحجہ کو عید کے تیسرے دن غروب آفتاب کے بعد اب قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر قربانی کرنا چاہیں تو یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ رات میں قربانی کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ اس کے اندر کسی حد تک پیچیدگی یا آزمائش ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دن میں روشنی کے اوقات میں قربانی کر لی جائے۔ اور شہر میں قربانی کا وقت جو ہے، جب نماز پورے شہر کے اندر، جیسے شہر کراچی ہے، تو شہر کراچی میں جب تک پہلی جگہ نماز عید نہ پڑھی جائے اس وقت تک قربانی آپ نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو میں نے ٹائم بیان کیا ہے وہ شہروں میں، دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں پر نماز عید نہیں پڑھی جاتی۔ اگر شہر کی بات کریں تو شہر میں، پورے شہر کے اندر اگر کہیں پر بھی نماز عید ہو جائے تو نماز عید کے بعد پھر قربانی کی جا سکتی ہے، نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ شہر میں یہ مسئلہ ہے، اور گاؤں اور دیہات میں دوسرا مسئلہ ہے کہ وہاں طلوع آفتاب کے بعد قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں کہ قربانی کی شرائط وجوب کیا ہیں، قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 مالک نصاب ہونا، فقیر پر قربانی واجب نہیں۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ آج کل غلامی کا سلسلہ نہیں ہے۔ نمبر 4 مقیم ہونا، کہ کسی شہر کے اندر انسان مقیم ہے، سفر پر نہیں ہے، جو شرعی سفر کہلاتا ہے، اگر سفر کی حالت میں نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بالغ ہونا، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب نصاب ہونا اس کے لیے لازم ہے، اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر پر اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے، مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہیں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو ان پر واجب ہے، البتہ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر قربانی واجب ہے۔ اچھا جی، مخصوص جانور سے کیا مراد ہے کہ قربانی واجب ہونے کا جو سبب ہے وہ وقت ہے، یعنی کہ 10 ذوالحج، 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج، اور جب وہ وقت اور شرائط پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہو گئی۔ اور قربانی کا جو رکن ہے، جو ستون ہے، جو رکن ہے، جو لازمی شرط ہے، وہ ہے مخصوص جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے حلال جانور مثلا ہرن، مرغ وغیرہ کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی جو ہے وہ فردن واجب ہوتی ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر بہت سارے افراد ہیں اور ان افراد کے اندر جو صاحب نصاب ہوگا ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ گھر کے اندر ایک قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ صاحب نصاب ہیں تو ماں باپ پر ہوگی، اور اگر ان کے بچوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اگر کوئی اتنی مالیت کا مالک ہے تو ان سب پر لازم ہوگی۔ باپ صاحب نصاب ہے تو باپ کریں گے، ماں صاحب نصاب ہے تو ماں کرے گی، بچہ صاحب نصاب ہے تو بچہ کرے گا یعنی لڑکا، اور لڑکی صاحب نصاب ہے تو لڑکی کرے گی۔ ایک قربانی سب کے لیے، سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ
کم ہوتی ہے یا اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے اور کوتاہی کر جاتے ہیں اور پورے گھر کی قربانی کو سب گھر والوں کی طرف سے تصور کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور سب کی طرف سے الگ الگ قربانی ادا کی جائے گی۔ اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ ہمیں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ ہمارے فیس بک پیج پر آپ کمنٹس کی صورت میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں ہم تک آپ سوال پہنچا سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، ہمارے پروگرام دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں پر رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور سب کو سلامتی کی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك